میں آپ بڑی محبت سے قرب و جوار سے تشریف لاتے ہیں. میں قرآن و سنت کے بہت سارے عنوانات دیکھ کے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. اپنی ساری توجہ اپنے رب رسول کی جانب مائل کریں. جتنا آپ دائیں بائیں دیکھیں گے نا اتنا گاڑی کے ٹکرانے کا خطرہ بڑھ جائے گا. وسوسے زیادہ آئیں گے, الجھ جائیں گے. اتنا زیادہ دائیں بائیں نہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے, فلانا کیا کر رہا ہے, فلانے کا یہ معاملہ کس طرح کا تھا. نہ نہ نہ, آپ توجہ اللہ کی جانب رکھیں. دیکھیں میرا اور میرے رب کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے, اللہ رسول کے ساتھ میرے معاملات ٹھیک ہیں. یہاں تو آپ کسی کی اصلاح کریں گے, دعوت دیں گے یا دعا کریں گے. تنقید کی تو ویسے دین میں اجازت نہیں ہے. آپ نے یہاں کسی کی اصلاح کرنی اور وہ درد کے ساتھ کرنی, اور یہاں کسی کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے, سے بدل دے. تنقید کی اور طنز کی تو اجازت. اپنا معاملہ رب کریم کے ساتھ, ہماری سوچیں کس طرح کی ہیں, ہمارے اندر ماحول کس طرح کا ہے, وہ چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تمہاری جیبیں دیکھتا ہے نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے, وہ تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس حدیث کو یاد رکھیے گا, حافظ منذری نے ترغیب و ترہیب میں لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک حضور کے ایک غلام, ایک صحابی بیمار تھے. تو حضور نے فرمایا انس چلو تیمارداری کرتے ہیں. کہتے ہیں حضور کے ساتھ گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. جب ہم نے اس شخص کو دیکھا تو حضرت انس کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے, چونکہ ہم نے اسے بڑا صحت مند دیکھا تھا, وہ کمزور ہو گیا, وجود پر بہت سارا گوشت دیکھا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہیں. چہرہ بڑا بارونق تھا, اب کمزوری ہو گئی. رسول کریم تشریف لے گئے اور حضور اس کی چارپائی کے سرہانے بیٹھے, اور جب حضور نے اپنا دست مبارک اس کے بالوں میں رکھا اور نبی پاک نے دست شفقت پھیرا تو کہتے ہیں اس شخص نے آنکھیں کھولی اور حضور کا چہرہ دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. بڑا راضی ہوا, بڑا راضی. اور حضور نے اس کے لیے دعا کی, اس دعا پر بھی اسے بڑا اطمینان قلب بھی نصیب ہوا. کہتے ہیں حضور اکثر تیمارداری فرماتے تھے, پر آج نہ حضور نے ایک نرالی, انوکھی اور انفرادی بات ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا تو بڑا صحت مند تھا, کمزور ہو گیا, بڑا طاقتور تھا تو ضعیف ہو گیا, ایک سوال کا جواب تو دے. یا رسول اللہ فرمائیے. تو حضور فرمانے لگے اس حالت میں جب تو شدید بیمار اور تکلیف میں, یہ بتا کہ اس وقت تیرا اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہے. حضرت انس کہتے ہیں پہلے حضور بیماروں سے یہ سوال نہیں پوچھتے تھے, آج پوچھا, کیونکہ صحت میں لوگوں کی زبان پہ شکر ہوتا ہے اور بیماری میں شکوے ہوتے ہیں, معاذ اللہ. اس وقت اللہ کے بارے میں یہ سوچ حضور نے ہمیں دی ہے. تم نے ہر وقت یہ ذہن بنانا ہے کہ یہاں رب کریم کے بارے میں کیا تصورات پل رہے ہیں, آوازیں کیا اٹھ رہی ہیں, اس وقت تیرا اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے. جناب انس بن مالک کہتے اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. ہم نے بٹھایا تو کہتے ہیں پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کے چہرے نور پر نظر کر کے نظر جھکا لی. عرض کرتا یا رسول اللہ میں کمزور ہوں, بیمار ہوں, تکلیف میں ہوں, اٹھ نہیں سکتا, کھا نہیں سکتا, پر حضور ابھی بھی میرے دل سے آواز یہی نکلتی ہے کہ میرا رب بڑا ہی کریم ہے, میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے, وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے, وہ اپنے بندوں سے پیار ہی بڑا کرتا ہے. آپ میری بات کو سمجھیں, کیفیت کیا ہے اور الفاظ کیا ہیں. حضور وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے, بڑے پیار والا ہے. یہ لفظ کہتے کہتے آواز بھرا گئی, آنسو نکل آئے. پھر اس نے تکلیف زیادہ محسوس کی تو وہ لیٹ گیا اور پھر اس نے حضور کے چہرے نور پہ نظر ڈالی, کلمہ پڑھا, روح ہی پرواز کر گئی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم اس کے گھر سے نکلے اور جب حضور اس کے کمرے سے باہر آئے تو رسول کریم نے پلٹ کر رک کر پھر پیچھے دیکھا اور فرمایا انس اگر کسی جنتی کی زیارت کرنی ہے تو میرے اس غلام کا چہرہ دیکھ لو. اس لیے کہ جن لوگوں کے نظریات رب کریم کے بارے میں اس طرح کے ہوں پھر ان کے خاتمے خیر کے ہوتے ہیں, پھر اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرماتا ہے. اپنے افکار میں, نظریات میں, سوچوں میں ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دو لفظ کہہ کے مطمئن کر لیں تو ہم خود ضمیر کے قیدی بن کے زندگی گزار دیں. یہ معاملہ ٹھیک نہیں, یہ صحیح نہیں چلتا. آپ اپنی قلبی واردات پر, قلبی خیالات اور تصورات پر کڑی نگرانی رکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ کہاں یہ مجھے خرابی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے,
کہاں یہ بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے، کہاں یہ خرابیاں لا رہا ہے، یہ سختی پیدا کر دے گا، نفرتوں کو، لالچ کو، حسد کو، عداوت کو یہ بڑھا دے گا۔ آپ اپنے معاملات پر اپنے دل کو ہمیشہ حاضر رکھیں، اللہ اپنے محبوب کا صدقہ فضل کرے، وہ مقلب القلوب ہے تو وہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر جب خطبہ دیا، اس خطبے میں بھی نبی پاک نے معیار عزت قائم فرمایا۔ ہم اپنے اپنے معیار بنائے بیٹھے، میری برادری بڑی تو میں عزت والا ہوں، میرا قبیلہ بڑا تو میں عزت والا ہوں، اس شہر میں میرے لوگ بڑے تو میں عزت والا ہوں۔ رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کے صحابہ کے 1,44,000 کے مجمع کو خطاب کیا، اور ان لوگوں کو خطاب کیا جن کے بارے میں فرمایا صحابی کا نجوم، یہ سارے میرے سامنے ستارے کھڑے ہوئے ہیں۔ ستاروں کو بات دی اور یہ بھی فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اب یہ باتیں لے کے دنیا میں نکل جانا، لوگوں کو بتلانا۔ حضور کیا فرمایا؟ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر، بولیے بولیے، گورے کو کالے پر، بڑے کو چھوٹے پر، چھوٹے کو بڑے پر کوئی فضیلت۔ تو حضور فضیلت کس کی ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم سے جو زیادہ پرہیزگار ہوگا رب رسول کی نظر میں زیادہ عزت والا ہوگا۔ یہ دیکھو کہ تم میں سے گناہوں سے زیادہ کون بچتا ہے۔ تو معیار تقوی کو قرار دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کے پاس، میں نے کہا بھائی پانی صحراؤں سے نہیں ملتا، دریاؤں سے ملتا ہے۔ عزت دنیا داروں سے نہیں ملتی، عزت خدا رسول سے ملتی ہے۔ دنیا داروں کے پاس لوگ معاذ اللہ تعالی ایسے ایسے کام کرتے ہیں، ایسے ایسے کام عزت پانے کے لیے، ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں، غلط لوگ ناجائز حربے استعمال کرتے ہیں بڑا بننے کے لیے، لیکن عزت بڑا وہی بنے گا جسے خدا بڑا بنائے گا۔ عزت وہی بنے، اسی کو ملے گی جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا۔ اگر غلط راہیں اختیار کر کے لوگ عزت پا سکتے، آج لوگوں نے ناجائز پیسہ اکٹھا کیا، بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھ گئے تو پھر عزت مل گئی ہے؟ اس پیسے نے رسوا کر دیا، وہ پیسہ رسوا کر رہا ہے، وہ بڑی بڑی جاگیریں، وہ محلات وہ رسوا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی عزت وہاں نہیں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا، بہت بڑا رئیس تھا، ایک اور دوسرے بادشاہ نے، اس کا نام مکران شاہ تھا، اس نے اس بادشاہ سے جنگ کی۔ جب ایران کے اس بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے پہنچا نا، تو یہ جو مکران شاہ اس زمانے میں نوجوان تھے تو حسین و جمیل بڑے تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور بادشاہ بھی تھے۔ اب جس بادشاہ سے جنگ کرنے گئے وہ کمزور پڑ گیا، بوڑھا آدمی تھا، اس کی فوجیں کچھ بھاگ گئیں۔ اب اس نے نا جان چھڑائی، بہت بڑا قلعہ تھا، قلعے ہوتے تھے، چھوٹی اینٹ کی دیوار بنتی تھی بڑی اونچی، اور آپ نے دیکھے ہوں گے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے۔ وہ قلعے کے اندر بند ہو گیا بادشاہ۔ اب وہ خفیہ اس نے جگہ رکھی ہوئی تھی، بادشاہوں نے بنایا ہوتا تھا کہ جب ہم نے بھاگنا ہے، اگر بھاگنا پڑا تو چھپنا کہاں ہے، وہ پہلے سے رستہ تیار کر کے رکھتے تھے۔ اس نے وہ قلعہ بنایا ہوا تو چھپنے کے لیے چھپ گیا۔ اب مکران شاہ کہتا ہے کہ میں نے سخت جدوجہد کی، سخت، کہ کوئی رستہ مل جائے اندر جانے کا، یہ باہر نکلے، لیکن وہ کوئی رستہ ہی نہ ملا۔ اس بادشاہ کی شہزادی چھت پہ چڑھی، مکران شاہ حسین و جمیل خوبصورت نوجوان اور شہزادہ، نظر پڑی تو عورت تھی، مائل ہو گئی۔ اس نے پیغام دیا، رکا لکھ کے بھیجا، کہنے لگی اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے تو میں تجھے خفیہ رستہ بتا دوں گی اندر آنے کا، اس لیے کہ باپ تو میرا اب کمزور ہو ہی گیا ہے، اور پھر تو نوجوان ہے اور تیری خوبصورتی اور تیرے جاہو جلال نے مجھے مائل کر لیا ہے۔ میں اگر تو وعدہ کرتا ہے شادی کا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں۔ بادشاہ کو تدبیر کی ضرورت تھی، اس نے کہا میں تیار ہوں، تو رستہ بتا۔ اس نے رستہ خفیہ بتایا۔ وہ مکران شاہ کہتے ہیں میں وہاں سے اندر گھسا، بادشاہ کو پکڑا، اس کے باپ کو قتل کیا، اس کے علاقے پہ قبضہ کیا، اس عورت کو لیا، آ گیا، شادی کر لی۔ ایک رات بستر پہ لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئی شہزادی، کہنے لگی بستر پہ کچھ چیز ہے۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میں نے خود دیکھ کر بچھایا۔ کہا نہیں کچھ ہے۔ کہا کچھ نہیں، میں نے دیکھ کے بچھایا ہے، عزت ڈھونڈنے نکلی ہے، باپ تو میرا کمزور ہو گیا تو میں کوئی بڑی جگہ دیکھوں۔ ملت کے جوان بھی کہتے ہیں بڑی جگہ شادی کروں، بچیاں بھی کہتی ہیں بڑی جگہ ملنی چاہیے۔ غریب آدمی عزت کرتا ہے، کمزور آدمی عزت کرتا ہے۔ جو بہو زیادہ جہیز لے کے آتی ہے وہ روٹی پکا کے نہیں دیتی، یاد رکھنا، جو کسی غریب گھر سے آتی ہے وہ جھک کے سلام کرتی ہے۔
उससे इज्जतों का पास होता है। मैं सब अमीरों को बुरा नहीं कहता, इल्ला माशाल्लाह अच्छे अच्छे लोग भी, लेकिन याद रखना लोग सीढ़ी लेके, मर्द औरत की दौलत की सीढ़ी पर ऊपर जाना चाहता है, औरत मर्द की, अंजाम क्या है? लेटे हुआ है बादशाह बिस्तर पर, बीवी कहने लगी कुछ है, कहने लगा मैंने झाड़ के देखा कोई शय नहीं, लगा है कोई चीज, औरत तब सर पटाई करने लगी देखो तो सही। उसने ऊपर से चादर जो उठाई, बेड शीट जो उतारी, तो नीचे से एक धागा निकला, हाथ फेरते थे तो नजर नहीं, धागा निकला। कहने लगा तो इतनी नाजुक मिजाज है, एक धागा नहीं बर्दाश्त हुआ। तो कहने लगी मेरा बाप मुझसे बड़ा प्यार करता था, बड़ी मोहब्बत करता था, 4 कनीजाएं थीं, वो कहता था मेरी बेटी जब बिस्तर पे सोए तो चादर में बाल नहीं होना चाहिए, इसे तकलीफ होती है, बड़ा प्यार करता था, मोहब्बत करता था, तो मेरा बिस्तर वो बड़ा खींच खींच के बिछाया करती थी, इसलिए तो मैंने जब बाप कमजोर हुआ तो मैंने कहा मैं बगैर दौलत और सरबत और हुकूमत के रह नहीं सकती, तो मैं तभी तो तेरे पास आ गई। बादशाह ने कहा उठ जरा मेरे बिस्तर से, बाहर आ। जब बाहर उसको लाया तो गुलाम से कहने लगा इसके बाल घोड़े के साथ बांध लो और इसको खींचो, इतना खींचो कि सारे शहर में घुमाओ रात के वक्त, और जब मर जाए हड्डियां टूट जाए तो मुझे खबर देना। शहजादी पलट के आई, कहने लगी मेरी गलती क्या है? कहने लगा मुझे तो आज समझ आई है, तू इज्जत ढूंढने निकली है। जो बाप 4 कनीजे तेरे सराहने खड़े करता था, जब तू उसकी वफादार नहीं निकली तो मेरी कैसे वफादार बनेगी, मेरी कैसे वफादार बनेगी? कोई बोल अब लड़ाना बोल बैठी उनके खस्म नाराज बड़बोलियां दे, कहां सिर खाए बुलबुल ठंड पाए, बड़े फर्क नहीं सजना बोलियां दे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਉਦਲੀਆਂ सरदार खान तके शर्मा वालियां नू झूठे डोलियां दे। याद रखें लोग इज्जत ढूंढने निकले हैं, इज्जत ढूंढने निकले हैं वहां जहां है ही नहीं। इज्जत उसको मिलती है जो खुददार हो, बावकार हो। मेरे मुस्तफा से किसी ने पूछा था या रसूल अल्लाह जिल्लत क्या है? 2 लफ्ज 2 हरफ और मेरे नबी पाक ने समुंदर समो दिया। हुजूर जिल्लत क्या है? फरमाया लालच करना जिल्लत है। हुजूर इज्जत क्या है? फरमाया जो रब ने तुझे दिया है उस पर सब्र कर, अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा। जो अल्लाह ने दिया उस पर सब्र कर जो रब ने दिया। अगर तू हाथ फैलाएगा जलील हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा। लालच करेगा तो रुसवा होगा। जो अल्लाह ने तुझे दिया है, जो रब ने, खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। अपने आप को इतना आला समझ के शुक्र के अंदाज कि जहां अल्लाह ने मुझे रखा है वहां कोई और मौजूद है। तू शिकवे करता फिरता है, तू शिकायत करता है मैं बड़ा कमजोर हूं, फलाना तगड़ा है, मैं बड़ा माड़ा हूं, फलाना मालदार है। ना शुक्री ना कर। लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। फरमाया तू मेरा शुक्र करता रह, मैं तेरी नेमतों में इजाफा कर दूंगा, और अगर ना शुक्री करेगा तो मैं अजाब दूंगा, अजाब, और मेरा अजाब भी सख्त है। मेरे भाई इज्जत लालच में है, जिल्लत लालच में है, इज्जत कनात में। अपने जो अल्लाह ने दिया है उस पर सब्र करें, हौसला करें। अपने घर को घर ना समझा करें, उसे महल समझा करें। अपनी कुटिया को महल जाने बच जाएंगे। मैं कभी कभी अपने दोस्तों से कहता हूँ, मैं कहता हूँ बड़ी खुशकिस्मत जिंदगी गुजारी है, बड़ी खुशकिस्मत जिंदगी, बड़ी खुशकिस्मत। ये मेरे हजरत फरमाते कि जुमले कहा करो रब करीम ने जो वालिदैन मेरे लिए पसंद किए वो मुझे अता फरमाए। जो बहन भाई हमने तो बाद में चेहरे देखे हैं तो हालात बदल गए। आज पता चला है देहाती लोग तो वली होते हैं, अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। ये जो सादे लोग होते हैं ना देहातों के, कोई खैरात लेने वाला दरवाजे पे आता तो मैं मदरसे का तालिब इल्म था, मेरी अम्मा कहती जा दे आ, तो मैं कहता अम्मा ये तो ढोंग रचाया आया है, इसको देना ही नहीं चाहिए। तो अम्मा कहती बेटे इतना ही काफी नहीं कि हमारे दरवाजे पे आ गया है। आज समझ आती है, आज ख्याल आता है कि वो सादे लोग जरूर थे, वो किताबें पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन जो दर्स मोहब्बत उन्होंने पढ़ा था वो कम मिलता है, वो थोड़ा मिलता है। नाज किया करे नाज। आज किसी को कोई पेंडू कह दे तो उसका सर झुक जाता है। ओ खुदा के बंदे, पेंडू होना तो इतनी बड़ी नेमत है कि मेरे रसूल पाक पैदा शहर में हुए, परवरत जाके गांव में पाई। जनाबे अब्दुल मुतलब कहने लगे मैं अपने पोते को गांव में भेजूंगा, हवा भी ताजा है, जुबान भी खालस है, बंदे भी खालस है। हलीमा सादिया जैसी सादी बीबी, उसके यहाँ परवरिश पाई। सर उठा के दिया करो, सर उठा के, इज्जत ना ढूंढा करो। वो क्या इज्जत हुई? पड़ोसी को नहीं पता पड़ोसी कहाँ रहता है, पड़ोसी को नहीं पता। और हमने तो वो बस्तियां देखी हैं, वो नूर भरे शहर देखे हैं कि किसी गरीब की बेटी का ब्याह हुआ है और उसका दामाद आया है गली में, तो चौधरी साहब घोड़े से उतर गए हैं
اور داماد کو گھوڑے پہ بٹھا کے کہا ہے یہ صرف فلاں کا داماد نہیں، یہ ساڑھے پنڈ دا جوائی ہے، یہ ہمارے گاؤں، یہ عزت ہے، یہ وقار ہے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، عزت وہ ہے جو اللہ عطا فرمائے۔ تو ہم لوگ عزت ڈھونڈنے وہاں نکلے ہیں جہاں ہے ہی نہیں، جہاں عزت ہے ہی نہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اور سنجیدگی میں عزت ہے، یاد رکھیں۔ ہم لوگ شغل کر کے، زیادہ باتیں کر کے، آگے آگے بڑھ کے، کیمرے کے آگے ہو کے، آگے جا کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ عزت نہیں۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن بعد میں آیا اور آگے نکلا، آیا بعد میں، نکلا آگے کی طرف بڑھا، لوگوں کی گردنیں بلان کے آگے گیا، فرمایا اس نے تو جہنم کی جانب پل بنایا، اپنے لیے رستہ بنا لیا دوزخ جانے۔ اور پھر جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشست کی ضرورت تو نہیں ہوتی، جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشست کی حاجت۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ گئے، دعوت پہ گئے، ہمیں نشستوں کی ضرورت ہے، بڑائی کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت۔ آپ دعوت پہ تشریف لے گئے تو پیچھے جوتے پہ بیٹھ گئے، رش بہت زیادہ تھا، تو میزبان کہنے لگا حضرت آگے آئیے، فرمانے لگے یہیں بیٹھا رہنے دو۔ اس نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اگر میری کوئی عزت ہے نا تو میں یہاں بیٹھوں گا تو میری عزت کم نہیں ہو جائے گی، میری عزت میں کمی۔ یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں، عزت انسان کی، دیکھیں نا، صدر اگر ایوان صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے، اور اگر اپنے گاؤں چلا جائے تو پھر بھی اس کو نشست کی ضرورت ہے، وہ جہاں رہتا ہے وہاں۔ ایک بزرگوں کی میں نے بات بڑی اچھی سنی، میں بھی میرے پیارے بڑے ہیں قادری صاحب، میں ان سے اکثر کہتا ہوں آپ ہر روز یاد کراتے ہیں کہ یہ مفکر ملت ہے، بھول جاتا ہے لوگوں کو، کل بھول گیا تھا، یہ جملے کو بھولتے نہیں ہے نا جی، کوئی ضرورت کیا ہے ان القابات کی، کیا ہے ان کی، کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ وہ ایک بزرگ تھے تو میں ان کی بات سن رہا تھا، دل کو لگی، کہنے لگے میں جلسے پہ آتا ہوں تو میں دوستوں سے کہتا ہوں میرا نام نہ پکارو، نقیب سے کہتا ہوں نام نہ پکارو، بس کہہ دو حضرت آ گئے تقریر کریں گے۔ تو کہتے ہیں مجھے نقیب کہنے لگا حضرت صاحب سب کو نہیں آپ کا پتا، کچھ کو پتا ہے کچھ کو نہیں پتا۔ تو سادے آدمی تھے نا، بڑی پیاری بات سمجھا گئے، کہنے لگے تیرے نعرے لگانے سے میری عزت کو بڑھے گی نہیں، جس کو نہیں نہ پتا ہوگا وہ دوسرے سے پوچھ لے گا یہ کون آئے ہیں، جس کو پتا نہیں نہ ہوتا پوچھ نہیں لگتا بھائی کون ہے، یا بڑے بندے اٹھے نے کون ہے، تو کہتے ہیں جس کو نہیں پتا ہوگا وہ ساتھ والے سے ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ عزت دیتا ہے تو پھر القابات کی کوئی اس میں گنجائش ہے، تو ہم عزت جان بوجھ کے بڑھ سنجیدگی میں عزت ہے، وقار میں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا، جو چپ کر گیا وہ چپ کر سہتے موتی مل سن ذکر کریں تے ہیرے، چپ کر سہتے موتی مل سن ذکر کریں تے جے پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی، تو چپ رہ کے دیکھ، چپ رہ۔ من سمت نجا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ کا شہزادہ میرے ساتھ آیا، کہنے لگا مجھے حدیث کی سمجھ نہیں آتی، یہ حدیث کیا ہے، چپ رہ گیا تو بچ گیا، چپ رہ گیا تو عزت پا گیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ فرمانے لگے میں اسے جنگل میں لے گیا، میں نے کہا آج طوطے کا شکار کرنا ہے، طوطے کا۔ کہنے لگے جنگل میں پہنچے، طوطا ڈھونڈنے لگا، طوطا ہی کوئی نہیں ملتا۔ اچانک ایک درخت پہ طوطا بولا، طوطا جب بولا تو اس نے تیر مارا، طوطا گر گیا۔ میں نے کہا بیٹے سمجھ آئی ہے حدیث کی؟ کہنے لگا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے طوطا بھی سبز تھا، پتے بھی سبز تھے، اگر بولتا نہ تو مرتا نہ، اگر بولتا نہ تو یہ بولا ہے تو اس لیے مارا گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا چپ رہے گا تو بچ جائے گا، چپ رہے گا تو وقار پائے گا۔ شور کرتے آگے بڑھتے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ عزت سنجیدگی میں، خاموشی میں۔ ہم لوگ تکبر میں عزت تلاش کرتے ہیں، غرور میں، میرے سامنے بولتا کوئی نہیں۔ اور سنو بھائی یاد رکھنا، عزت اس کی نہیں ہوتی جس کے سامنے ڈرتا ہوا بات کوئی نہیں کرتا، عزت اس کی ہوتی ہے کہ ہر غریب آدمی جس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے اور کہے یار یہ سب کی سنتا ہے میرا بھی دکھڑا سن لے گا، اس کی عزت ہے۔ جس کے قدموں میں بیٹھ کے لوگ دکھ سنا لیں کہ نہیں یہ اشک شوئی کرنے والا، جس کے پاس بچے بھی نہ آئے، بیٹے بھی نہ آئے، عزت تکبر میں نہیں۔